جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے قابل قدر جج سردار اعجاز صاحب کی عدالت میں میرے گھر پہ جو غیر قانونی ریڈ تھا رات کے 1:30 بجے، اور جس میں انہوں نے میرے ملازم کو اغوا کیا، توڑ پھوڑ کی، وہ مقدمے کی سماعت ہوئی۔ کل جب یہ مقدمہ جج صاحب کے سامنے آیا تو انہوں نے یہ آرڈر جاری کیے تھے کہ اگر میرا ملازم واپس نہیں آیا تو اسلام آباد پولیس کے جو سینئر حکام ہیں وہ پیش ہوں گے۔ تو کل ہی میرا ملازم واپس آ گیا تھا، جس پہ میں نے میڈیا کو آگاہ کیا تھا، اور ملازم جو جب آیا میری اس سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ اس کو بڑی اچھی ٹریٹمنٹ دی گئی تھی، اس کو 2 جوڑے کپڑے بھی نئے خرید کر دیے تھے۔ تاہم مجھے وہ نہیں بتا سکا کہ ان کے اغواکار جو تھے وہ کون تھے یا کس ادارے سے تھے۔ اس کے بعد جو ہے کل ہی پولیس نے مقدمہ درج کر دیا ہے میری شکایت پہ۔ FIR کی کاپی آج عدالت میں SHO نے میرے حوالے کی، تو جس کے بعد جو ہے چونکہ میری دادرسی ہو گئی تھی تو عدالت نے پٹیشن ڈسپوز آف کر دی ہے۔ یہ آج کے مقدمے کا احوال ہے، اگر کوئی سوال جواب ہے۔ اچھا مروت صاحب، آپ نے ایک ایجنسی کے اوپر الزام لگایا تھا کہ میرے گھر میں جو گھسے ہیں وہ ایجنسیز کے لوگ تھے، تو وہ کون سی ایجنسیز ہیں؟ آپ نے کو پتہ کروایا ایجنسیز کے لوگ تھے ہی کہ یا کوئی اور لوگ تھے؟ میرے گھر میں جو گھسنے والے تھے وہ تقریباً 2 درجن کے لوگ تھے، اور سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور چہرے پہ ماسک تھے، حتیٰ کہ انہوں نے بال تک چھپائے ہوئے تھے۔ گھر کے اندر کیمرے جو لگے تھے وہ ڈس فنکشنل تھے، جس کے بعد جو ہے ہمارے شکوک مختلف سمتوں میں گئے، اپنے تئیں ہم نے پتہ کیا۔ جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے، چونکہ جب آپ کے یہاں چوری ہو جاتی ہیں تو آپ کا ذہن ہر طرف چلا جاتا ہے، اور فوجداری مقدمات میں جب آپ کسی کو پراسیکیوٹ کرتے ہیں تو ان کی شناخت جو ہے وہ لازمی چیز ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو بیرسٹر گوہر نے، علی امین گنڈا پور نے اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس سوال کا جواب آتا رہے گی، لیکن میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ عمر ایوب صاحب اور جو ہمارے دیگر چند بیرسٹر گوہر صاحب، انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں 15 دن کے اندر، تو انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ کنٹیسٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اگر یہ یہاں پہ شمولیت کرتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نااہل ہوتے، تو لہٰذا اپنی پارٹی کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے، فنکشنل بنانا ہے۔ جو کمی بیشیاں جن کا الزام لگا سپریم کورٹ میں ہم پہ اور جس کی وجہ سے بیٹھ کر نشان لیا گیا، اب انشاءاللہ ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں پوری کریں گے۔ اور تمام PTI کے ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ہم الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، اور آپ سب تیاری کریں، رابطہ ایپ کے ذریعے اپنی ممبرشپ کریں، اپنی مرضی کی قیادت جو ہے وہ آپ منتخب کریں۔ انشاءاللہ میں خود اپنے دوستوں کی ساتھ مشاورت میں ہوں، اور جو ہمارے دوست پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کو میں سپورٹ بھی کروں گا۔ جہاں تک اداروں کی بات کی، آج کل کے حالات میں اور بالخصوص الیکشن ہونے کے بعد یہ نیریٹو جو ہے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو سیٹیں چینی گئی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں کوئی کردار ہے۔
ایک بات تو یہ واضح کروں کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو دو علیحدہ انٹیٹیز جو ہیں تصور کیا جانا چاہیے، کیونکہ 6 لاکھ کی فوج جو ہے اس میں کپتان، میجر، کرنیل، بریگیڈیئر، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بارڈر پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کو فوج کے حوالے سے نفرت بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو میں یہ بتا دوں کہ خان نے بار بار یہ کہا ہے کہ فوج کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی کبھی بھی کوئی نظریاتی یا کوئی کسی معاملے پہ اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم نے اپنے کنونشن میں بھی شہدائے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. یہ بھی ہمیں ادراک ہے. مثال دیتا ہوں، یوکرین کی فوج نہیں تھی، 2 گھنٹوں میں USSR نے اس پورے ملک کو ٹیک اوور کیا. اور ایران نے جب یہاں پہ ہمارے خلاف میزائل داغا، یہ آپ کی فوج ہی تھی جن کی جوابی کارروائی نے ایران کا منہ بند کر دیا. آپ کے ہمارے بھارت کی طرف بارڈر پہ وہ بھی دشمن ہیں، منہ کھولے بیٹھے ہیں. افغانستان کے ساتھ آپ دیکھ لیں، پھر دہشت گردی کی جنگ دیکھ لیں، بہت ساری چیزوں میں ہمارا انحصار فوج پہ ہے اور ملک کی سالمیت اور ملک کی بقا کے لیے ایک ضمانت کی حیثیت رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز لوگ ذہن سے نکال دیں کہ فوج یا فوج سے وابستہ جو فورسز کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم کوئی منافرت پھیلانے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں آج جو ہمیں ہماری سیٹ چھینے جا رہے ہیں، سامنے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں ملوث ہے. ہم نے اپنے کنونشن میں بھی شہدائے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. یہ بھی ہمیں ادراک ہے. مثال دیتا ہوں، یوکرین کی فوج نہیں تھی، 2 گھنٹوں میں USSR نے اس پورے ملک کو ٹیک اوور کیا. اور ایران نے جب یہاں پہ ہمارے خلاف میزائل داغا، یہ آپ کی فوج ہی تھی جن کی جوابی کارروائی نے ایران کا منہ بند کر دیا. آپ کے ہمارے بھارت کی طرف بارڈر پہ وہ بھی دشمن ہیں، منہ کھولے بیٹھے ہیں. افغانستان کے ساتھ آپ دیکھ لیں، پھر دہشت گردی کی جنگ دیکھ لیں، بہت ساری چیزوں میں ہمارا انحصار فوج پہ ہے اور ملک کی سالمیت اور ملک کی بقا کے لیے ایک ضمانت کی حیثیت رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز لوگ ذہن سے نکال دیں کہ فوج یا فوج سے وابستہ جو فورسز کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم کوئی منافرت پھیلانے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں آج جو ہمیں ہماری سیٹ چھینے جا رہے ہیں، سامنے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں ملوث ہے، ریٹرننگ آفیسر ملوث ہے. اب جنہوں نے یہ کام کیا ہم ان پہ دعوے داری کریں یا ہم فوج پہ دعوے داری کریں؟ اور الیکشن کمیشن میں ہمارے مقدمات آئے روز جو ہیں تباطل کا شکار ہو رہے ہیں. میری پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی جنگ جو ہے اس کی ڈائریکشن بالکل واضح رکھنی چاہیے. ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے سیاسی پارٹیوں نے، MQM نے، PMLN نے اور پیپل پارٹی نے، اور ان کے سہولت کار. ہم نے بار بار اپنی میڈیا ٹاکس میں بتائے ہیں کہ یہ ادارے ہیں ریٹرننگ آفیسرز، الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہم بار بار گئے اور کہا باقی سارے فارم 45 چھوڑیں، اپنے فارم 45 پہ فیصلہ کریں. تو لہٰذا ہماری جنگ جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی رہے گی، پارلیمان سے باہر بھی رہے گی. جب تک ہمیں اپنا مینڈیٹ نہیں ملتا ہے انشاءاللہ یہ بھی چین سے حکومت نہیں کر پائیں گے. سر کیا آپ وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ نمبر گیمز پوری ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، ہم تو دیکھیں نمبر گیم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے نمبر ہیں وہ تو انہوں نے چوری کیے ہیں. اور 2 دن کل نہیں پرسوں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سارے بندر بانٹ ان کی ہو گئی ہے، فلاں جو ہیں وہ صدر ہوگا، فلاں چیئرمین سینٹ ہوگا، فلاں اسپیکر ہوگا، فلاں گورنر ہوں گے. ان کی ساری سیاست پیپل پارٹی اور نون کی، MQM کا تو نام ہی نہ لے کیونکہ وہ پارٹی تو عملاً مفقود ختم ہو چکی ہے.